الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ شباب سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 24 ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور جو اللہ تبارک و تعالی کے منکر ہیں ان کے مکر کا تذکرہ کیا تھا، ان کی بیجا حجتوں کا تذکرہ کیا تھا اور ان کے عدم انصاف کا ذکر کیا تھا کہ جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب جانتے ہیں کہ ہر طرف سے یہ گھر چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی خلوص و للہیت کے ساتھ آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو یہ لوگ پھر اپنی تمرد اور اپنی سرکشی میں مست ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیاوی زندگی کو ان لوگوں نے آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دے دی ہے۔ اگر آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر راجح قرار دیتے تو یقیناً یہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتے اور عدل و انصاف سے کام لیتے کہ جب پریشانی کے عالم میں ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو آواز دی ہے اور یہ کہا ہے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ اگر ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جائے گی تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے، یعنی تیری اطاعت کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان آیتوں کا تذکرہ کیا ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جس دنیاوی زندگی کی وجہ سے تم لوگ دھوکے میں ہو، غرور میں ہو، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور مثال کسی بھی چیز کی جب مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی شیء معقول کو حس کے قریب کر دینا۔ ایسی چیز جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو مشاہدہ کے قریب کر دینا، کسی دکھنے والی چیز کے قریب کر دینا تاکہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ تقریب شیء معقول الی شیء محسوس، کسی معقول شے کو محسوس شے سے قریب کر دینے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا کی مثال بیان کی۔ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن کسی نے آج تک دنیا کو فنا ہوتے دیکھا نہیں، ختم ہوتے دیکھا نہیں۔ دنیا جیسے تھی ویسے چل رہی ہے، کب تک چلے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ چیز جو انسان کے عقل میں ڈالی جا رہی ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس معقول چیز کو ایک محسوس چیز سے قریب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ان چیزوں سے مثال بیان کر رہے ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ان میں نشو نما ہوئی، یہ اپنے شباب کے عالم میں ہے، اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو جو چیز ہم مشاہدہ کرتے ہیں دن و رات، اللہ تعالیٰ اسی مشاہدہ کی جانے والی چیزوں سے اس دنیا کی مثال دے رہے ہیں تاکہ جو معقول چیز ہے دنیا فنا ہوگی، اس کو محسوس سے قریب کر دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی مثال، جس دنیاوی زندگی کے چکر میں آ کر کے تم لوگ عناد کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، تو جان لو کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ کماء انزلناہ من السماء، ایسے بارش کی مانند ہے جس بارش کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، سارے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، اس آسمانی بارش میں جو نازل ہو کر کے زمین پہ گری ہے، فاختلط بہ، اس آسمانی بارش میں خلط ملط ہو جاتے ہیں نبات الارض، زمین کے پودے، زمین میں جو گھاس پھوس ہوتی ہے وہ گھاس پھوس اس آسمانی بارش میں گھل مل جاتی ہے، یعنی آسمانی بارش ان کی جڑوں میں پہنچتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مما یأکل الناس والانعام، پھر اس آسمانی بارش کے نازل ہونے کے نتیجے میں غلے جات پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، میوہ جات پیدا ہوتے ہیں، گھاس پھوس اگتے ہیں۔ مما یأکل الناس، ایسی چیزوں کا جنم ہوتا ہے، ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جسے لوگ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ والانعام، اور چوپائے کھاتے ہیں، پھل، غلہ جات انسان کھا جاتا ہے، گھاس پھوس جس کی انسانوں کے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، لیکن آسمان کا بارش، آسمان کا پانی ان گھاس پھوس میں بھی اثر پیدا کرتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ گھاس پھوس ہرے ہو جاتے ہیں، جانوروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو چوپائے ہوتے ہیں انہی گھاس پھوس پہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، لہذا زمین کے پودے اس آسمانی بارش سے گھل مل جاتے ہیں۔ مما یأکل الناس، پھر پیدا ہوتی ہیں وہ چیزیں جسے انسان کھاتے ہیں، والانعام، اور جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زخرف کہا جاتا ہے کمال زینت کو، کوئی ایسی چیز جسے تراشا جائے، جسے مزین کیا جائے اور اس تزئین میں، اس خوبصورتی میں وہ بے مثال ہو۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، جب زمین میں بہار آ جاتی ہے۔ اگر لفظی ترجمہ کریں کہ جب زمین مزین ہو جاتی ہے، اور اگر مفہومی ترجمہ کریں، اجمالی معنی بیان کریں، تو جب زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور زمین پر رہنے والے یعنی ہم انسان اس بات کا خیال کرتے ہیں، یہ ہمارے دل میں بس جاتا ہے، انہم قادرون علیہا، کہ زمین پر رہنے والے باشندے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ اب اس کھیتی کو جو ہری بھری ہو گئی ہے اس کو کاٹنے پر قادر ہیں، اس کو کاٹ سکتے ہیں، کاٹ کر کے غلہ جو ہو رہا ہے اس کو اپنے گھر میں لا سکتے ہیں، اس غلے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یا جو گھاس پھوس ہے، ہری گھاس ہے، اس کو اب ہم کاٹ کر کے اپنے جانوروں کے لیے، اپنی مویشیوں کے لیے بطور خوراک، بطور غذا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آسمان سے بارش نازل ہوئی، بارش نازل ہونے کے نتیجے میں زمین کے پودے اس بارش سے گھل مل گئے، گھلنے ملنے کے نتیجے میں ایسی چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئی جس سے انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے۔ پھر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب
فصل پر کوئی تباہی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم اس کو کاٹ کر کے اپنے گھر میں لا کر بذات خود استعمال کر سکتے ہیں، اپنے مویشیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اتاہا امرنا، تو ایسی کھیتی کے اوپر، ایسی زمین کے اوپر جو مزین ہو چکی تھی، جو سرسبز و شاداب ہو چکی تھی، ایسی کھیتی کے اوپر آتا ہے امرنا، ہمارا عذاب۔ امر کا دو معنی ہوتا ہے، ایک امر حکم دینے کے معنی میں، اور ایک امر شأن کے معنی میں، کام کے معنی میں، اور یہاں پہ امر جو ہے وہ شأن کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد عذاب ہے۔ اتاہ امرنا، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، لیلاً، رات کے کسی وقت میں، او نہاراً، یا دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی وقت یا دن کے کسی وقت ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ لیلاً اور نہاراً، لیلاً او نہاراً، رات یا دن کا کوئی حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لیلاً او نہاراً کا تذکرہ کیا ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے، یا تو دنیا میں رات ہوگی یا تو دن ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف لیلاً نہیں کہا کہ رات میں ہمارا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ رات میں اگر کہتے کہ رات میں ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو دنیا کے وہ خطے محفوظ رہتے جہاں پہ دن ہوتے، اور اگر کہتے دن میں ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو دنیا کے وہ خطے محفوظ رہتے اس عذاب سے جہاں پہ رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتاہ امرنا، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، لیلاً، رات کے کسی گوشے میں، کسی حصے میں، او نہاراً، یا دن کے کسی حصے میں، فجعلناها حصیدا، تو ہم اس کھیتی کو، اس زمین کو جو ہری بھری تھی، سرسبز و شاداب تھی، ہم اس کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حصید مطلب کاٹی ہوئی، اس کو ہم تہس نہس کر دیتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی گیہوں کا سیزن ہے، بعض جگہوں پہ گیہوں کی بالیاں تیار ہو گئی ہوں گی، اب کسان اسی امید میں ہے کہ جب یہ بالی سوکھے گی، اس کے دانے مضبوط ہو جائیں گے، تب ہم اس فصل کو کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، کوئی عذاب آ جائے، گیہوں جیسے کھڑا ہے ویسے کھڑا رہ جائے، ٹوٹ پھوٹ کر کے نیچے گر جائے، پتھروں کی وجہ سے، اولے کی وجہ سے، زمین ایسے لگے گی جیسے کٹی ہوئی ہے۔ جہاں پہ اولے پڑے ہوں گے یا اولے پڑتے ہوں گے، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جب اولے پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جب پڑتے ہیں تو پوری کی پوری کھیتی جو بالکل ہری بھری تھی، کھیتیاں، گیہوں کی بالیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتی ہیں جیسے کسی نے کاٹ دیا ہو۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کاٹا گیا ہو، یعنی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ہم اس کو کاٹ کر کے ایسے کر دیتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کل، یعنی جو گزرا ہوا کل ہے، گزرے ہوئے کل میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ گزرے ہوئے کل میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے یہ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ یہی اسی طریقے سے جتنی بھی نعمتیں ہیں جب وہ زائل ہو جاتی ہیں تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک، اب یہ مثال بیان کر دی گئی کہ زمین ہے، آسمان سے بارش ہوئی، زمین میں سرسبز و شادابی آئی، ہریالی آئی، دیکھ کر کے آپ لوگ خوش ہو گئے، ویسے ہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے
آپ کو خوشی کے مواقع میسر ہوتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے آپ کی کھیتی کے اوپر، کھیتی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی سرسبز و شاداب یہ تھی ہی نہیں، اس طرح سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو ایسے دنیا کی زندگی کی مثال ہے، آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی زندگی آپ کو لگے گی ہی نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے کوئی زندگی گزاری تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کتنا دنیا میں ٹھہرے، دنیا میں جو تمہیں 60-70 سال کی زندگی ملی، کتنا دنیا میں ٹھہرے 60-70 سال؟ تو کہیں گے ایک دن او بعض یومن، یا دن کا کچھ حصہ، یعنی بہت مختصر مدت ہم دنیا میں رہے، ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں رہے۔ انسان کو یہ احساس ہوتا۔ آج آپ کی جتنی عمر ہو چکی ہے، ہماری جتنی عمر ہو چکی ہے، اگر ہم سال کے حساب سے جوڑیں کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ کی عمر 20 سال کی ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، ذرا کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، 20 سال، آپ کی عمر اس وقت 20 سال ہے، ایک سال میں 365 دن، 365 سے ہم نے ملٹیپلائی کر دیا، 7300 دن آپ نے اس دنیا میں گزارے، 7300 دن، اور 7300 دن کو اگر ہم گھنٹوں میں تقسیم کر دیں، ضرب دے دیں 24 گھنٹے، 1,75,200 گھنٹے، اگر 20 سال کی آپ کی زندگی ہے تو 1,75,200 گھنٹے آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ اور اگر منٹ میں ہم دیکھنا چاہیں، اگر 20 سال کی زندگی ہے تو 1,05,12,000 منٹ، 20 سال کی ہماری عمر ہے تو ہم نے کتنا دنیا میں زندگی گزارا؟ کتنا منٹ؟ 1,05,12,000 منٹ ہم نے اس دنیا میں گزارے۔ اور اگر اس کو سیکنڈ سے ہم کر دیں، یہ اربوں سیکنڈ چلا جائے گا، 6,30,72,00,000 20 سال کی زندگی میں اتنی لمبی مدت ہم گزارتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ احساس کیجئے، کبھی سوچئے کہ اتنی لمبی جو مدت ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہ کیسے گزر گئی ہے؟ آپ اگر اپنی ان گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچیں گے کہ 20 سال کیسے گزر گئے، تو یہی لگے گا کہ جیسے ابھی کل تو میں چھوٹا سا تھا، آج بڑا ہو گیا ہوں۔ جو عمر گزر گئی، جو لمحات گزر گئے، ان کی طوالت کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ انسان جو 70 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اپنی گزری ہوئی لمحات کے بارے میں سوچے تو ایسا لگتا ہے بس 1-2 منٹ میری زندگی رہی ہے اس دنیا میں۔ 70 سال اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے، بہت مختصر معلوم ہوتے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، لہذا دنیا کی زندگی سے آپ دھوکہ مت کھائیے۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہیں نشانیوں کو کھول کھول کر واضح کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی یقیناً ختم ہو جائے گی، جیسے کہ گھاس پھوس ختم ہو جاتے ہیں۔ اب عقل مند آدمی وہی ہے کہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھائے، اپنے آپ کو دھوکہ میں نہ رکھے، غرور میں نہ رکھے، اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔